فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو المعین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للملحدین والمنکرین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، مولانا مولا الکونین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، ولا سیما علی ابن عمہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ، مطلوب کل غالب، غالب کل غالب، مولانا علی ابن ابی طالب، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یؤمن ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ولایت اور بندگی کے عنوان سے بکر مطلب آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا، جو خالص اجتہادانہ تھے اور سب باقرہ تھے۔ باقرہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کوئی جلدی سے چھو نہیں پاتا، اور یہ مطالب آسان نہیں ہے جذب کرنا، اندر لینا، یہ آسان نہیں ہے، اور پھر اس کو پکانا، ہضم کرنا، اور ہضم کر کے پھر ٹنگانا، اب اس کے بعد جب پک کے نکل گیا تو سبھی کھا لیتے ہیں، جس کے جیسا ہاضمہ ہے اس اعتبار سے۔ تو یہ جو تین لفظیں آپ کے سامنے استعمال کی ہیں، جو اہل معرفت ہیں ان کو پتہ ہے، اور جن کو اطلاعات دقیق ہیں ان کو بھی یہ خبر ہے کہ یہ مطالب جب بڑی محنت سے آتے ہیں تو حوزہ علمیہ قوم کے اندر رہنے والے بھی اس سے اس قدر استفادہ کرتے ہیں
کہ بحمد اللہ میں اس کو ایک نوع تبلیغ سمجھتا ہوں، تو اس لیے کہ بات کہی ہی اس لیے جاتی ہے کہ تب تک سب تک پہنچے۔ تو میڈیا جو ہے وہ ہوتا ہے جیسے آپ لوگ کہتے ہیں، تو میڈیا جو ہے کبھی ریڈیو ہے، کبھی ٹیلی ویژن ہے، میرے میڈیا جو ہیں یہ ذاکرین ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب اس سے زیادہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، باقی چیزیں حد ادب ہیں، اور جتنی باتیں کہیں اس کی تحقیق کیجیے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اور نظر غیر سے پھر مطالب سنیے گا تو اندازہ ہو جائے گا آپ کو۔ آئندہ گزشتہ میں نے واقعاً سب سے زیادہ کائنات میں مشکور اگر کسی کا ہو سکتا ہوں تو سوائے اہل بیت کے کائنات میں کوئی نہیں۔ تو اس لیے کہ جب اس منصب کے لیے کہ ان کے امر کو آپ کے سامنے پیش کریں تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم توسل کرتے ہیں ان سے، اور وہ ہمیں یہ مطالب عطا کرتے ہیں، وہ دیتے ہیں۔ کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن ضرورت محسوس کی میں نے، اس لیے کہہ رہا ہوں، اور شاید یہ اول اور آخر ہے کہنا میرا، پر اس کی قدر معرفت سے قریب دل جو ہوں گے وہ کر لیں گے۔ میں سب کی گارنٹی نہیں لیتا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جن کے گھر میں رہتا ہوں ان سے پوچھئے آپ، مجھے نہیں پتہ ہے کہ کیسے کیا لوگ ہیں، لیکن بہت سے احباب ملنے والے شکایتیں کرتے ہیں آ کے کہ جب آپ کے پاس آؤ تو آپ مصروف ہیں، آپ یہ ہیں، تو یہی دن بھر پکاتا کھاتا رہتا ہوں، تو اس میں وقت لگتا ہے۔ اس لیے کہ جہاں رہتا ہوں وہاں فقط سامان اکٹھا کرتا ہوں، جیسے کہ آدمی کماتا ہے باہر نکل کے تو پیسے اکٹھا کرتا ہے، اس کے بعد تب پھر لے آئے گا سامان اور پھر پکائے گا، پھر کھائے گا۔ تو جہاں رہتا ہوں وہاں تو سامان اکٹھا کرتا ہوں علمی، پھر اس کے بعد جہاں جاتا ہوں مجلس پڑھنے کے وہاں اس میں سے چھانٹتا ہوں کہ کیا پکاؤں اس وقت اور کیا پکاؤں کل، اس کے بعد تب اس کو پکاتا ہوں، تب کھاتا ہوں، تو ہضم کرتا ہوں، اس کا ٹائم لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد تب آپ کے سامنے الیڑتا ہوں، تو اس لیے ٹائم نہیں مل پاتا۔ میں خدا گواہ ہے 14 سال سے امریکہ آتا ہوں لیکن امریکہ نہیں جانتا ہوں کدھر ہے۔ میں گھر تو جانتا ہوں لوگوں کے، لیکن امریکہ نہیں جانتا ہوں، میں امریکہ نہیں گھوما، اور کوئی شہر ظاہراً بڑا امریکہ کا باقی بھی نہیں ہے، جان ہی گیا ہوں لیکن اس شہر کے حالات سے واقف نہیں ہوں، کیوں؟ اس لیے پکانے کھانے میں وقت گزر جا رہا ہے، اور یہ ہمارا فریضہ ہے اور اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ جو ہمیں پہنچانا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ حق ادا کریں، لیکن حق تو خیر کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ابھی میں اشارہ کر رہا تھا برادرم سے کہ انبیاء نہیں سدھار سکے، تو یہ ٹوٹ پونجی ہے، مولوی کیا سدھار لے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ لیکن علماء عرفاء انہی کی تعلیمات میں یہ ایک نوع تکرار، تاکہ عقائد جو ہیں آپ کے اور آپ کے اعمال، آپ کا دین جو مندرس ہو جاتا ہے یعنی مٹنے لگتا ہے، تو اس تکرار سے ممکن ہے کہ وہ پھر سے زندہ ہو جائے، اس بات سے یہ کام ہوتا ہے۔ اور اللہ توفیق عنایت فرمائے سب کو، سارے لوگوں کو، اور ان کی روحوں کو اللہ مقام اعلیٰ علیین عنایت فرمائے،
جنہوں نے اس راہ میں واقعاً زحمت اٹھائی، اور ہر زمانے کے لحاظ سے انسان کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں، ورنہ انہی مبلغین نے، انہی ذاکرین نے، علماء نے بڑی بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، اور وہ قابل قدر چیزیں تھیں۔ خدا ان کی روحوں کو مقام اعلیٰ علیین عنایت فرمائے، اور ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، اور ہم ہر اس شخص کے شکر گزار ہو گئے ہیں جس نے یہ پکائی ہوئی چیز کو کوشش کیا ہے نگلنے کی، تو وہ بھی شکر ہی کرنے کے قابل ہے، شکریہ ہی کے قابل ہے، اس لیے کہ سنا درست طریقے سے نہیں۔ اس میں کوئی مطلب یہ کہ مبالغہ نہیں تھا، اس میں شاذ و نادر ہی چیزیں ایسی تھیں جو تکراری آئی ہوں گی، یہ سب بکر تھی یہاں سے وہاں تک، اور اس پر آپ غور کیجئے گا، بعد میں پھر سنیے گا اور پھر سوچیے گا، اور اس قصد سے سنیے گا کہ آپ کے دلی معرفت اور عقائد میں کیا اضافہ کرتا ہے، کیونکہ ماحول بڑا خراب ہے۔ یہ میری وصیت سن لیجئے، کام آئے گی، پتہ نہیں آئندہ ملاقات ہونا ہو۔ ماحول بہت خراب ہے، لہٰذا سب سے بڑا فریضہ اس 10 دن کے سننے کے بعد جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں اور آواز جا رہی ہے ان سب سے خطاب ہے، کہ سب سے بڑا فریضہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے عقائد جو واقعی ہیں اور دین کو تحفظ کیجئے، بچائیے، زیادہ سے زیادہ سعی و کوشش کیجئے کہ بچے، اور وہی جو ہے آپ کو منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ باقی چیزیں یہ سب رونق ہیں دنیا کی، اس پر زیادہ توجہ نہ دیجئے بحد ضرورت، لیکن یہ کہ اصل جو ہے وہ دین کی بنیادیں ہیں جو کہ ہاتھ سے نہ جانے دیجئے، اس پر کوشش کیجئے۔ اس کے درمیان ابھی بیان میں کچھ باتیں آئیں گی روایات و آیات کے آئینے میں، جس کا لب لباب ہم نے ایسے ہی لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کر دیا سادے طریقے سے، اور یہ فریضہ ہے ہمارا کہ ہم اس سے بھی آگاہ کریں، آپ کو متنبہ کریں۔ جو بصیر مراجع ہیں وہ بہت اس کے سلسلے میں پائے بند ہیں، ان کے بھی پیغامات یہی ہیں کہ بہرحال چونکہ فتنے بہت ہیں، اور یہ فتنے دین کے نام پر ہمیشہ رہتے ہیں۔ اب یہ آپ سمجھیے کہ اگر نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے آپ، تو امیر المومنین علیہ السلام کا دور اول قرن ہے، اول سال ہے، اول اسلام ہے، وہ اس وقت حضرت فرما رہے ہیں فتنے بہت ہیں، تو آج کیا عالم ہوگا؟ اس وقت کی چیز کو فٹ کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ آج کا دور ویسے ہی کا ویسے ہی، تبدیلی نظر نہیں آئی۔ اور بہرحال اسی درمیان ایسے ایسے لوگ نکلے اور انہوں نے اپنی دین کو بچایا، محفوظ کیا، اور یہ اتنے بڑے بڑے واقعات جو رونما ہوئے کہ جس میں سر فہرست واقعہ کربلا ہے، یہ سب انہی فتنوں کی دین ہے، اور یہ اس لیے رونما ہوئے تاکہ مقام عبرت و درس ہو ہمارے لیے، تاکہ ہم اپنے دین کا تحفظ کر سکیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سو آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ سعی و کوشش یہ کریں کہ آپ کا دین محفوظ رہے اور آپ کے بچوں کا دین محفوظ رہے، اور مومن اسے کہتے ہیں کہ جو بہت ہی ذہین ہو اور یہ تاڑ جائے کہ کدھر سے ہمارے اوپر حملہ ہے اور کس طرف سے ہمیں چوٹ پہنچے گی، کس طرف سے ہمیں نقصان ملے گا، اور پھر اس راستے کو بند کرنے کی کوشش کریں۔
اسے مومن کہتے ہیں، نہ یہ کہ اس راستے کو اور ہوا دے کے اپنے میں پھیلا لے یہ مومن نہیں ہے، یہ فتنے گر ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان راہوں سے دوری اختیار کرے، اگر خدا نخواستہ کسی میں یہ کیفیت پیدا ہے تو اس کو دور رہنا چاہیے۔ اللہ جو ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے از اول اتنے انتظام کیے ہیں کہ جس کا ہمیں احساس نہیں ہے، کہ جو واقعاً اعلیٰ نعمت ہے خدا کی طرف سے۔ ان انتظاموں میں سے پہلا انتظام یہ ہے کہ خلقت کو آغاز کرنے سے پہلے ہی ہادی کا انتظام کیا اس نے۔ خلقت کو آغاز کرنے سے پہلے ہی اس نے حجت کا انتظام کیا۔ حجت خدا، حجت خدا کی بڑی حیثیت ہے، بڑا مقام ہے۔ حجت خدا آسان نہیں، لفظیں بول کے نکل جانا آسان ہوتا ہے، مفہوم ذہن سے ٹکرایا نہ ٹکرایا سرسری طور پر، لیکن اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے حجت کا، یہ خلقت سے پہلے ہی اس نے حجت قائم کی، تاکہ کوئی کہہ نہ سکے کہ میرے لیے کوئی رہنما نہیں تھا۔ اور خلقت کے ساتھ ساتھ حجت کا بھرپور اہتمام کیا اس نے، اور خلقت کے تمام ہو جانے کے بعد بھی حجت باقی ہے، یہ اللہ کا اہتمام ہے۔ الحجت قبل الخلقت، الحجت مع الخلقت، الحجت بعد الخلقت، یہ اللہ نے مکمل اہتمام کیا ہے۔ اور اس اہتمام کے تحت اس نے بہت سی باتوں کی تعلیم کی ہمیں، انبیاء مسلسل بھیجے، رسول مسلسل بھیجے، معصوم مسلسل معین کیے، اولیاء اوصیاء مسلسل معین کیے، محض اسی ہدایت کے لیے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے، انسان کا خود کا نفس اس کا دشمن ہے، عظیم دشمن، وہی جس طرف چاہتا ہے سواری لے جاتا ہے۔ پہلا کام ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی تربیت کریں، اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے نفس پر کنٹرول کریں۔ ہر چیز سے پہلے نفس پر کنٹرول ہونا چاہیے، اور نفس جو ہے وہ اصل اساس و بنیاد ہے انسان کے دین کے لیے۔ دین کو خراب کرنے والا بھی یہی نفس ہے، اور دین کو بہتر اور اچھا کرنے والا بھی یہی نفس ہے۔ لہذا نفس کی بھرپور طریقے سے گڑھائی ہونی چاہیے، اس کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ تربیت کرنا چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے لیے اسی لیے ہادی بھیجے، اسی لیے رسول بھیجے، اسی لیے ائمہ بھیجے، اسی لیے اولیاء بھیجے کہ نفس کی تربیت کریں ہم۔ معمولاً میں نہ توصیہ کرتا ہوں اور نہ ہی موعظہ، اور اس کے وجوہات ہیں، لیکن فعلاً اتنی حاجت تھی کہ میں آپ تک آپ کے نفسوں کو بیدار کرنے کے لیے اتنی بات کہوں کہ آپ اس پر غور کیجئے گا کہ یہ مسئلہ ضروری ہے۔ اور انہی نفوس کے تربیت کے لیے یہ آئیڈیل ہو کہ کس طرح سے نفس کی تربیت کی جاتی ہے اور کیسے نفس کو بلند کیا جاتا ہے، اللہ نے معصومین کو بنا کے بھیجا تاکہ یہ دنیا کو کر کے دکھائیں
بتائیں، اپنے الفاظ سے حکم دیں اور اپنے عمل سے نمونہ پیش کریں، اور معصومین نے واقعاً اس کا حق ادا کیا جسے تاریخ مٹا نہیں سکتی اور ختم نہیں کر سکتی، اور یہ حق معصوم کا قیامت تک جلی طریقے سے، روشن طریقے سے تقدیر انسانیت پر لکھا ہوا ہے۔ ہر انسان اگر غور کرے گا تو اس چیز کا اعتراف کرے گا۔ اس لیے تاریخیں کچھ بھی ہوں مگر وہ سارے اعترافات کو قبول کرتا ہے مورخ، چاہے جو بھی بیچ کی چیزیں لکھتا ہو، رزلٹ میں مورخ جو ہے قبول کرتا ہے، چاہتا ہے کہ حقیقت بیان کرے، صحیح و کوشش کرتا ہے مورخ۔ اب یہ کہ دشمن ہر جگہ ہوتے ہیں، جن کے نفس ان کو کام کرنے نہیں دیتے تو حقائق سے بھی انکار کرتے ہیں، حقیقتوں کو بھی ٹھکراتے ہیں، مگر حق و حقیقت وہ چیز ہے کہ وہ ٹھکرانے سے دفن نہیں ہوتی، اور بہرحال جلا پڑتا ہے اس پر، وہ ابھر کے سامنے آتی ہے۔ اس لیے کہ جھوٹ کا سائیکل جو آپ کریں گے وہ زیادہ دن نہیں چلتا، وہ رنگ چھوٹ جاتا ہے۔ حقیقی رنگ جو واقعی اللہ نے دیا ہے وہی پھر پھوٹ کے نکل آتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ حق و حقیقت کی صفت یہ ہے، آپ صحیح کر ڈالیے، کوشش کر ڈالیے، سب کچھ کر ڈالیے، مگر وہ رنگ بہرحال آپ کا مندمل ہو جائے گا، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ حق کبھی پسپا نہیں ہوا اور نہ ہوگا، کبھی سرنگوں نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ طریقے ہوتے ہیں، اللہ جو ہے ظاہر کچھ اور دکھتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے، یہ بھی انتظام قدرت اور انتظام الوہیت ہے کہ وہ ظاہر کبھی انسان دیکھتا ہے کہ ایسا ہے کہ مایوس ہو جاتا ہے، اور باطن اس کا اتنا گہرا ہوتا ہے کہ خدا بار بار کہتا ہے کہ باطن پر توجہ کرو اور مایوس نہ ہو، اس حق سے کنار لگو، اس حق سے نزدیک ہو اور اس سے چسپیدہ ہو، یہ حق تم کو منزل تک پہنچائے گا۔ ان ساری باتوں کا ہدف صرف اتنا ہے کہ ان تقریروں سے مقصود صرف یہ تھا کہ آپ کی دلی اور قلبی تربیت ہو سکے، اور یہ یاد رکھیں آپ، انسان اگر اس کا قلب پاک ہے، قلب اگر پاک ہے، اس کا قلب جو ہے وہ طاہر ہے، تب تو یہ پانی کا وضو جو ہے اس کو معراج پر لے جاتا ہے۔ لیکن اگر قلب اس کا نجس ہے تو آپ جتنے گھڑے چاہیے اڑیل دیجئے، ایک ذرہ اس کی نماز جو ہے معراج نہیں بن سکتی، طہارت ہی نہیں ہے۔ تو معراج کے لیے شرط ہے نا طہارت، ورنہ نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، نماز تو ان لوگوں نے بھی پڑھی تھی جو امام حسین اسلام کو ذبح کر رہے تھے، اور نماز کا دعویٰ بھی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے فحشاء اور منکر سے روکتی ہے۔ تنہا نہیں، نہیں کے معنی روکنے کے، یعنی حکم کرتی ہے کہ رکو۔ بڑی اچھی بات، کسی نے امام سے پوچھا تھا کہ کیا قرآن بولتا بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا بے شک بولتا ہے۔ کہ کہاں بولتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ آیت پڑھی کہ خالی قرآن ہی نہیں بولتا، نماز بولتی ہے، روزہ بولتا ہے،
تو مولا وہ کیسے؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ نہیں کرتا ہے، روکتا ہے فحشا و فساد اور غیر شرعی چیزوں سے۔ تو نہیں کرنا یہ کام ہے کلام کا، نہیں کرتا ہے، آرڈر دیتا ہے کہ نہ کرو۔ تو یہ نماز جو ہے وہ روکتی ہے، نہیں کرتی ہے، آرڈر دیتی ہے کہ نہ کرو۔ تو کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ نماز جو 4 رکعت پڑھ رہے تھے اس سے آواز نکلی ہو؟ کبھی دیکھا ایسا کہ آواز آئی ہو؟ جیسے ہی رکوع میں گئے ایک آواز نکلی کہ یہ نماز کی خاص آواز ہے کہ بھیا اب نہ جانا فحشا کے پاس، اب نہ جانا فساد کے پاس، اب نہ جانا منکر کے پاس۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ کہا جو بول سکتا ہے وہ اصل نماز ہے۔ وہ کون ہے؟ کہا نحن الصلاۃ، ہم ہیں روکتے ہیں فحشا و فساد سے، ہم نماز ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قرآن نے جس کو نماز کہا ہے وہ ہم ہیں، ہم روکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کچھ ارکان ہیں اور کچھ حقائق ہیں۔ ہم حقیقت نماز ہیں اور وہ رکن و ارکان و صورت نماز ہے۔ جب تک حقیقت سے نزدیک نہیں ہوگے اس وقت یہ نماز نہیں ہوگی۔ لہذا ہمیں قلب کی صفائی اور طہارت اس وقت نصیب ہوگی جب ان حقیقت سے نزدیک ہوں، جب ان سے قریب ہوں، ان کے پاس آئیں اور ان سے نزدیک ہوں۔ اور ان سے نزدیک ہونے کے لیے ہمیں معلومات چاہیے، ہمیں علم چاہیے، اور علم پیدا ہو جانے کے بعد چھپانا گناہ ہے، چھپانا گناہ ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا الویل کل الویل۔ ویل ایک دن بیان کیا تھا میں نے، کسے کہتے ہیں؟ جہنم کا ایک کنواں ہے، الویل کل الویل، ویل ہے وہ جہنم کا کنواں اس کے لیے آمادہ ہے، اور کل کا کل آمادہ ہے۔ من یکتم فضائلنا، جو میری فضیلتوں کو چھپائے۔ بتائیے آپ جب چھپانے پہ اتنی بڑی سزا ہے تو انکار پر کتنی بڑی سزا ہوگی؟ چھپائے۔ اور بھی بہت سے الفاظ ہیں لیکن میں ایسی ایک لفظ سے استدلال کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ چھپانے کا معنی 2 طریقے سے ہیں۔ اگر جہالت میں چھپا رہا ہے تب بھی مستحق عذاب ہے۔ آپ پوچھئے وہ کیسے؟ نہیں جانتا، انجانے میں چھپا رہا ہے، تو وہ ایسے کہ جو نہیں جانتا وہ فہرست میں ہے، من لم یعرف امام الزمان ہی فقط مات میتۃ جاہلیہ۔ قوت ہے، استعداد ہے، سب کچھ ہے، مگر وہ ان کے معرفت کی طرف بڑھتا نہیں ہے، اپنے زمانے کے امام کو پہچانتا نہیں ہے۔ اور جب نہیں پہچانتا تو ظاہر ہے کہ جہالت کی موت ہے، اور جہالت کی موت جو ہے وہ کفر ہے، اور کفر کی موت جو ہے وہ جہنم لے جاتی ہے۔ بس جو جہالتاً چھپاتا ہے وہ مصداق ہے اس حدیث کا، اور جو جان بوجھ کر کے چھپاتا ہے اسے کہتے ہیں منافق، اور منافق جو ہے مستحق ہے عذاب کا۔ اس لیے جو بھی میرے فضائل کو چھپاتا ہے وہ مستحق عذاب ہے۔ تب ایک قانون یہ بن گیا کہ صاحب فضیلت کے فضائل کو چھپانے والا
اللہ کی نزدیک سے مستحق عذاب ہے، اس کو وہیں بھیجا جائے گا چاہے جتنے کرتھنے کٹ ڈالے وہ۔ لہذا حقائق چھپاؤ نہیں، اسے بیان کرو۔ ایک دن حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ان علماء کے ذریعے سے عذاب ہوگا جو علماء ہمارے امر کو چھپاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ چھپانا درست چیز نہیں ہے، اگر چھپائے گا تو مستحق کے عذاب ہے۔ جہالتاً چھپا رہا ہے تو من لم یعرف امام زمان ہی، اس کے ذیل میں ہے، اور جان بوجھ کے چھپا رہا ہے تو منافق وقت۔ لہذا اس پر توجہ رکھیے اور اس کو آسان نہ جانیے۔ بحث اس پر تھی کہ خود اللہ نے حکومت قائم کی اور اس حکومت کا اعلان کیا اس نے، اور اس شد و مد سے اعلان کیا کہ ایک ہی لفظ رکھی، ولی، اور وہ ولی کی لفظ جو اللہ کے لیے ہے وہی رسول کے لیے، جو حکومت اللہ کی ہے وہی حکومت اس کے رسول کی ہے، اور جو حکومت اس کے رسول کی ہے وہی حکومت ان مومنین کی ہے کہ جو نماز قائم کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں رکوع کی حالت میں۔ اور کل مقطع مجلس میں کہ جو آج بھی وہی ہے حصہ، آپ کے سامنے بہت کچھ مطالب میں نے حکومت کے اعتبار سے کہ کیسے حکومت ہے یہ اور کیسے حکومت ڈیولپ ہوئی وہ ہم نے آپ کو بیان کیا۔ آج ختم مجلس ہے تو صرف چند باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں تاکہ اس موضوع کے اوپر پھر آئندہ کبھی موقع ملا تو اور بیانات ہوں گے۔ کہ اندازہ کریں آپ کہ جو حکومت اللہ کی ہے وہ حکومت اس نے عطا کی ان دو فردوں کو، اور ہم نے وجوہات بیان کیے، علتیں بیان کی، سبب بیان کیے کہ کیوں، کیا وجوہات ہیں، کیا علت ہیں، کیا سبب ہیں کہ جس کی وجہ سے انہی کو اس نے حکومت دی ہے اور کسی کو حکومت نہیں دی۔ منہم کل آخری علت آپ کے سامنے رکھی کہ تمام عرفاء عالم اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ افضل جو ہے وہ مستحق حکومت ہے، غیر افضل مستحق حکومت نہیں ہے، اور افضل ترین فرد کائنات میں یہ ہیں جو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی مرتضیٰ صلی علیہ السلام، یہ افضل ترین فرد ہیں کائنات میں، اور اس کے دلائل میں نے پیش کیے آپ کے سامنے۔ قرب الہی جو ان کو نصیب ہے کسی کو نصیب نہیں، اور وہ واقعاً جو میں نے لفظ ابتدائی تقریر میں کہا ہے پھر تکرار کرتا ہوں، بکر مطلب تھا۔ آج تک یہ سارے استنباطی مطالب ہیں، بات علماء اور عرفاء نے کسی کے لیے کی ہے اور ہم کہیں لے گئے، لیکن یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ کہیں سے کچھ اس میں کھوٹ ہے، استنباطی کیفیتیں ہیں۔ وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر طے ہے کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ قرب قریب تر تکوین کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ قریب ہے وہی خیر ہے، اور تھوڑا دور ہوا تو شریعت اس میں داخل ہوگی، بیان ہوا تھا۔ تو جیسے جیسے آپ آگے بڑھاتے چلے جائیں، جہاں بھی ذرہ برابر شر کا تصور آیا تو خیر محض کے مقابلے میں بہرحال افضل نہیں ہے، مفضول ہے، اور جہاں شر کا تصور ختم ہو جائے وہ انتہائی افضلیت ہے، اور وہ مقام خداوندی ہے، مقام الوہیت ہے، وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ مگر اب کیا کیا جائے کہ اللہ نے کسی کی تکویناً خلقت ایسے کی ہے کہ وہ اپنے ہی عظمت نور سے پیدا کیا ہے،
جب اپنے ہی عظمت نور سے پیدا کیا ہے تو اب شر کا تصور نہیں ہو سکتا. چونکہ شر کا تصور نہیں تھا اسی لیے حق کہا ہے، اسی لیے حق کہا ہے. پیغمبر نے اس وقت جب کعبے کے بت توڑ رہے تھے علی، تو اس کے لیے سب نے بیان کیا کہ علی آپ جو ہیں وہ کار حق کر رہے ہیں اور ہم بار حق اٹھائے ہوئے ہیں. تو حق محض جو ہے وہاں شر کا تصور نہیں ہے. لہذا اس منزلت تک مقام جس کا ہو وہی افضل ترین فرد ہے، اور جب وہ افضل ترین ہے تو وہی مقام حکومت الہیہ کا مستحق ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آج اس مقطع میں انہی عرفاء کی کہی ہوئی بات کہ جنہوں نے بیان کیا ہے کہ قرب الہی جتنا ہی زیادہ تناسب بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ قرب حاصل ہوتا جاتا ہے. مناسبت، آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں مناسبت کے لیے. آپ لباس پہنتے ہیں، لباس میں آپ کنٹراسٹ کیا بولتے ہیں کہ تلاش کرتے ہیں کہ یہ جو ہے شرٹ اس پینٹ سے بہت تناسب رکھتی ہے، لہذا یہ نزدیک تر ہے. سفید کے ساتھ سرخ پہننا تناسب کم رکھتا ہے، مگر کالے کا تناسب سفید کے ساتھ بہت زیادہ ہے. تناسب کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی ذہنیت قبول کرنے نے نزدیک تر ہے اس کو. تو یہی حال وہاں ہے. اللہ سے تناسب جس کا جتنا قریب ہے، جتنا ہی تناسب قریب ہے اتنا ہی وہ قریب ہے، اور جتنا ہی قریب ہے اتنا ہی معرفت زیادہ ہے. یہ تناسب بتا رہے ہیں. اب آپ سوچئے کہ اللہ سے تناسب، اس کی چیزیں، اس کی کیفیتیں جو ہوتی ہیں چیزوں کی، ان چیزوں کی کیفیتوں کو دیکھتے ہوئے دوسرے چیز کی کیفیت کو ملاتے ہیں کہ دونوں قریب تر کون ہے. تو اب جو چیز ہی نہیں ہے، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس سے تناسب کسی چیز کا اگر ملائیں گے آپ تو وہ نزدیک تر ہو ہی نہیں سکتا. تو لازم ہے کہ جو لا شے ہے وہ لا شے ہی اس کا متناسب ہوگا. اب اگر پہلی تقریر یاد ہے کہ آل محمد اور محمد کو اللہ نے لا شے سے پیدا کیا ہے، تو اب ان کا تناسب جب ہوا تو قرب زیادہ ہوا، اور جب قرب زیادہ ہوا تو معرفت زیادہ ہوئی. جب معرفت زیادہ ہوئی تو اس کی غرض پوری ہوئی. جب اس کی غرض پوری ہوئی تو اب اس کے ہاں سے انعام نکلنا شروع ہوا، اور جب انعام نکلا تو کبھی قدرت کے آئینے میں، کبھی علم کے آئینے میں، کبھی تحفے میں، کبھی فضیلتوں میں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اب اس کے بعد کے منزلت ہے، فرماتے ہیں یہ لوگ کہ قرب کی بھی دو قسمیں ہیں. قرب جو ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں. پھر تکرار کروں گا، یہ نہایت بکر ہے، اس کو اب اس کے بعد یہ پڑھا جائے گا تمام، لیکن یہ کہ نہایت بکر ہے، یہ آج ہی نکل رہا ہے. قرب کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم جو ہے قرب نوافل ہے، ایک قسم جو ہے قرب فرائض ہیں. عرفاء کی مثالیں ہیں یہ، عرفاء کی اصطلاحیں. قرب نوافل، نافلہ پڑھتے رہتے ہیں، نماز نافلہ پڑھ رہے جلدی جلدی. تو نماز نافلہ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ جسے اللہ نے واجب نہیں کیا ہے، یعنی یہ کہ عرفاء نے نکالا اس کے اندر مطلب، یعنی یہ کہ اپنے اختیار و ارادے سے جو کام انجام دیا جائے وہ چیز جو ہے نافلہ ہے. قرب نوافل وہ ہے جو اللہ سے قرب پیدا کراتا ہے اور قریب ہوتا ہے، وہ اپنے اختیار و ارادے میں ہو. یہ قرب نوافل ہے.
اور قرب فرض کیا ہے؟ جس میں اپنا اختیار نہ ہو، اپنا ارادہ نہ ہو. بھئی حکم خدا یہ ہے کہ تم نماز پڑھو تو پڑھ رہے ہو، حکم خدا یہ ہے کہ تم روزے رکھو تو رکھ رہے ہو، فرض ہے نا، اسے فرض کہتے ہیں. اس میں آپ کا اختیار، آپ کا ارادہ نہیں ہے کہ اپنے ارادے سے نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے اختیار سے پڑھ رہے ہیں، امر الہی کے تابع ہیں. اور جو ہوا یہ ہے قرب فرض. تو آپ دونوں کو پھر کہتے ہیں کہ جب قرب نوافل آتا ہے تو اس میں چونکہ ارادہ و اختیار خود ہی ہے، اس کی بنیاد پر مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ وہ جب قریب ہوا نافلتاً یعنی نوافل کی حیثیت سے خدا سے، تو پھر خدا اس کا ہاتھ بنتا ہے، خدا اس کا پیر بنتا ہے، خدا اس کی قدرت بنتا ہے، خدا اس کا جسم بنتا ہے. پھر اب جو وہ ارادہ کرتا جائے گا، جو وہ اپنے اختیار میں رکھے گا، وہ جو چاہے گا خدا کرتا جائے گا. سمجھ میں آئی؟ عرفا کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، عرفاء عالم کہہ رہے ہیں. قرب نوافل کے معنی یہ ہے کہ ارادہ و اختیار اس کا شامل ہے. نتیجہ یہ ہے کہ پھر جب وہ ایسا ہے اور نافلے سے قریب ہوا تو اللہ اس کا ہاتھ بنتا ہے، اللہ اس کا پیر بنتا ہے، اللہ اس کی ہانک بنتا ہے، اللہ اس کا کان بنتا ہے. یہ ہے نافلہ والا قرب. لیکن اگر فرد کا قرب ہے تو پھر وہ اللہ کا ہاتھ بنتا ہے، وہ اللہ کا پیر بنتا ہے، وہ اللہ کا کان بنتا ہے، وہ اللہ کی آنکھ بنتا ہے. فرض سمجھ میں آیا؟ فرض سمجھ میں آیا دونوں کا کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس طرح انبیاء میں رتبے ہیں. کچھ اولیاء ایسے ہیں کہ جو قرب نوافل کے مرتبے پہ ہیں، اور کچھ اولیاء ایسے ہیں جو قرب فرائض کے مرتبے پہ ہیں. یعنی کیا؟ کچھ اولیاء ایسے ہیں جو صاحب اختیار و اقتدار و ارادہ ہیں، جب وہ چاہتے تو خدا کرتا ہے. اور کچھ ایسے اولیاء ہیں کہ پابند ارادہ الہی ہیں. بس اس طرح مراتب بدلے، بعض کے بعد سے اوپر فضیلت آئی. اب میں کہتا ہوں کہ ایک ہی ذات ایسی ہے جس کے یہاں قرب فرائض بھی ہیں، قرب نوافل بھی ہیں. شب ہجرت میں سوئے تو قرب فریضہ لیا، مرضی لی، نفس بیچ دیا. اب علی کا ہاتھ علی کا نہیں ہے، خدا کا ہے. علی کے پیر علی کے نہیں ہے، خدا کا ہے. علی کی آنکھ علی کی نہیں، خدا کا ہے. علی کا کان علی کا نہیں، خدا کا ہے. علی کا نفس علی کا نہیں، خدا کا ہے. یہ قرب فرائض ہے. اور جب خیبر میں گئے، توجہ کرو میری بات پر، جب خیبر میں گئے تو پھر اب قرب نافلہ پر فائز تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جب در اکھاڑ لیا تو پوچھا کیسے اکھاڑا؟ تو کہا اپنی قوت سے نہیں اکھاڑا، اللہ کی قوت سے اکھاڑا. تو پہلے خدا بنا ہاتھ پیر، خیبر میں پہلے یہ بنے ہاتھ پیر، خیبر میں خدا بنا ہاتھ پیر. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بس نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ وہاں تک پہنچے، کچھ کو مقام فرض قرب فرض اور کچھ کو مقام قرب نافلہ حاصل ہے. لہذا بعض پر فضیلت رکھتے ہیں. یہاں ذات کا یہ عالم ہے کہ قرب فرض بھی حاصل ہے اور قرب نافلہ بھی حاصل ہے. تو اب سارے اولیاء کائنات کے دو ہی حصوں میں تقسیم ہیں، یا قرب نافلہ رکھتے ہیں یا قرب فرض رکھتے ہیں. علی وہ ذات ہے کہ دونوں حصہ رکھتا ہے. تو تمام اولیاء یہیں سمٹ گئے. یہی وہ مطلب تھا کہ کہا آدم بھی یہاں ہے، نوح بھی یہاں ہے، موسیٰ بھی یہاں ہے، عیسیٰ بھی یہاں ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد.
ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے. آپ اندازہ کریں عظمت ولایت الہیہ، اس لیے کہا ولایت مطلقہ ہے، باقی کے پاس ولایت جو ہے مقید ہے، کوئی اس کیٹیگری کا ہے کوئی اس کیٹیگری کا ہے، اور یہ مطلق ہے، سب سمٹ کے یہیں پہ ہے، سب ان کے پاس ہے. اب جہاں جہاں اللہ کو ان کے اختیار ارادے کا بھرپور طریقے سے اعلان کرنا ہوتا ہے، وہاں اس طریقے کی چیزوں کا اظہار ہوتا ہے، اور جہاں پر اللہ کو اپنے ارادے اختیار کا اظہار کرنا ہے وہاں پر اس طریقے کا اظہار ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا اللہ جب بھی اظہار دیتا ہے تو قرآن نے کہا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. وہ کہتا ہے کسی شے کو، امر اس کا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کسی شے کو کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. امیر المومنین نے فرمایا نحنو الکاف والنون، میں وہ کاف اور نون ہوں جو اللہ کہتا ہے کن، میں وہی کن ہوں. اب اس نے دونوں قوتوں کو جمع کر دیا، اللہ کا بھی ارادہ یہاں شامل، میرا بھی ارادہ شامل ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے محمد. مجھے پتہ نہیں کہاں تک میں یہ مطلب پہنچا سکا. آپ اندازہ کریں یہ عظمت اعلیٰ ترین عظمت ہے. اب جو گزشتہ تقاریر میں وہ چیزیں کہ جو مثال میں آنی چاہیے تھی آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، وہ سب فٹ کرتے جائیں آپ. یہ وہ ذات ہے، یہ وہ عظمت ہے. ہمارا امر اللہ کا امر، ہمارا فعل اللہ کا فعل، اللہ کا فعل ہمارا فعل، اللہ کا امر ہمارا امر. معلوم یہ ہوا کہ جب یہ امر کرتے ہیں تو خدا امر کر رہا ہے، اور جب خدا امر کرتا ہے تو یہ امر کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں قرب کے مالک ہیں. لہذا اب کل سے نہ پوچھنا کہ وہ والا تو سمجھ میں آیا کہ بھئی سبھی اللہ کے ارادے کے پابند ہیں، لیکن یہ والا سمجھ میں نہیں آیا. تو یہ دونوں امیر المومنین علیہ السلام اپنی ذات سے اعلیٰ کر کے دکھا دیا اور لوگوں کے سامنے اس کو محفوظ کرا دیا. اب علماء معنی اخذ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا قانون ڈالتے ہیں اور قانون بناتے ہیں. ہم نے اس قانون سے استفادہ کیا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ہم جو ہیں وہی ہیں جو اللہ نے چاہا، اور ہم نے جو چاہا وہی ہے جو اللہ نے چاہا. فرق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن نحنو کاف والنون. ہم ہی وہ کاف و نون ہیں. آپ سمجھئے، آپ اب نہ پوچھئے اگر وہ یہ کہتے ہیں ہم ہی کاف و نون ہیں، یعنی یہ کہ جو اللہ کن کہتا ہے وہی ہم ہیں، تو اب تو حل ہے نا مسئلہ. اگر وہ کہتے نظر آئے کہ ہم ہی رزق دیتے ہیں، ہم ہی خلق کرتے ہیں، ہم ہی پانی برساتے ہیں، ہم ہی یہ کرتے ہیں، ہم ہی وہ کرتے ہیں، ہم ہی تھے مکلم موسیٰ، ہم ہی تھے وہ نور جو چمکے تھے، تو اب یہ تو مسئلہ حل ہے نا. اس لیے کہ کن ہی یہی ہے. توجہ کریں آپ، توجہ کریں. یہ ہے عظمت ان کی. لہذا جب یہ پہچانیں گے تبھی ولایت علی سمجھ میں آئے گی، تبھی ولایت علی سمجھ میں آئے گی. اب وہ والا مسئلہ ہے جو اول مقدمے میں کہہ دیا آپ کو کہ جس نے کتمان فضائل کیا. مصیبت یہ ہر دور میں رہی ہے کہ صاحب فضیلت کی فضیلت کو چھپایا بہت گیا ہے، چھپایا بہت گیا ہے. مگر حقیقت یہ ہر دور میں رہی ہے کہ حق کبھی چھپا نہیں ہے،
چھپایا تو سب کچھ کیا، مفضول کو مقدم کیا افضل پر۔ آج آپ لان کرتے ہیں مگر کیا کہ نہیں کیا؟ اس نے کیا مفضول کو مقدم افضل پر، اور ایک بدعت قائم کی۔ بدعت اسے کہتے ہیں جو حکم خداوندی کے خلاف ہو۔ اللہ جو ہے وہ ہمیشہ افضل کو مقدم رکھتا ہے مفضول پر۔ تو اب جس نے مفضول کو افضل پر مقدم کیا وہ فطرت الہیہ کے خلاف قدم رکھا کہ نہیں رکھا؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور اسی کی تعویل، اسی کی بار بار تاکید کہ یہ نہ کرنا، یہ غلط چیز ہے، کہ اس لیے کہ درد ہے، اور جانتے بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، آنکھوں سے مشاہدہ بھی ہو رہا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس امت میں حس نہیں ہے۔ اگر حس ہوتا تو ایک کروڑوں کی امت آج تک بیدار نہ ہو سکی۔ جانتے ہیں نبی کی حس نہیں ہے، اور جب امت میں حس نہیں ہوتی تو طرف جو صاحب فضیلت ہے اس کو انقباض ہوتا ہے، اس کی فطرت جو ہے انقباض کی پیدا ہوتی ہے، مایوسی چھاتی ہے۔ اللہ اللہ، اس مرتبے کو نہ پہچانا، اتنا ہم نے زور دیا، تو اب اس کے لیے کوئی ہو جو دلاسا دے، جو دلاسا دے کہ گھبرانا نہیں۔ اب سمجھ میں آیا نا کہ آخری وقت آنکھ بند کرتے تھے اور پھر کھولتے تھے اور کہتے تھے یا علی گھبرانا نہیں، یا علی گھبرانا نہیں، میں جان رہا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن تمہیں تو پتا ہے کہ خدا تمہارا قدرداں ہے۔ توجہ کریں آپ، یہ وہ کیفیت ہے، دلاسے کی ضرورت ہے، مایوسی نہ آنے پائے۔ یہ آپ پوچھیں گے کیسے ہو سکتا ہے، تو میں اس کو بھی ظاہر کرتا ہوں۔ لاہوتیت باطن میں ہے، ظاہر تو بشریت ہے، تو بشریت کے تقاضے اتنے آئیں گے، لہذا اتنا کر کے دے رہے ہیں۔ اور اگر یہ بات نہ بھی مانو تو حق یہ ہے کہ اس طرح تعلیم دے رہے ہیں کہ کوئی کتنا بھی صاحب فضیلت ہو جائے، کائنات میں علی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ جب علی کے ساتھ ناانصافی ہو گئی تو دل میں تسلی کر لینا۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ اس درجے تک تو نہیں پہنچ سکتا، وہ مقام اولیاء تک تو نہیں پہنچ سکتا نا۔ تو یہ بھی ایک درس ہے، یہ بھی ایک درس ہے، ہمارے درس کے لیے یہ سب ہوا تاکہ ہم اس سے درس حاصل کریں۔ میں نے کسی مجلس میں کہا تھا کہ جتنا اس نے علم دیا، جتنا صاحب فضیلت بنایا، اس میں سے ایک فضیلت علم کی بھی ہے، یعنی قوت برداشت۔ اس قدر کی کائنات میں اس کا بھی کوئی ثانی نہیں، نظیر نہیں، مثل نہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کس عظمت پر فائز ہونے کے بعد، کس بلندیوں پر ہونے کے بعد، کس بلندیوں پہ جانے کے بعد، ظاہر کرنے کے بعد، بے حس امت کے سامنے اور ناہنجار امت کے سامنے، جس کے اوپر علی نے اپنی ساری قوت تبلیغ رسالت میں صرف کر دی۔ لیکن علم اللہ نے اتنا دیا تھا کہ وہی علم ہے جو علی کو روکے ہوئے، اسی علم کی وجہ سے صبر ہے، اسی علم کی وجہ سے برداشت ہے، قوت برداشت ہے۔ آپ اندازہ کریں، اس کے بعد ایک مجلس اور ہے، بچا ہوا مطلب وہاں ہے انشاءاللہ، لیکن عظمت اس قدر بلند ہے، اتنی زیادہ بلند ہے کہ اس کا معترف وقت کا پیغمبر ہے، سید الانبیاء ہے۔ دیکھیے ہم تک جتنی باتیں پہنچیں وہ رسول اللہ سے تو پہنچی، کسی غیر سے تو پہنچی نہیں۔ تو رسول ہی اس کی عظمت کو جان رہے ہیں، رسول ہی سمجھ رہے ہیں۔ ایک بات کہی تھی گزشتہ میں، جب رسول کے معرفت کی بات آئی، تو رسول کے معرفت کی بات آئی تو انہوں نے پہچانا رسول کو، اور جب ان کے معرفت کی بات آئی تو رسول نے پہچانا ان کو۔ اور وہ حدیث بھی ہے کہ کسی نے نہیں پہچانا خدا کو سوائے میرے اور تمہارے، اور کسی نے نہیں پہچانا مجھے
سوائے تمہارے اور خدا کے، اور کسی نے نہیں پہچانا تمہیں سوائے خدا کے اور میرے. ہے نا یہ حدیث، معتبر ترین حدیث، پیغمبر کی حدیث. فرمایا یا علی، کسی نے نہیں پہچانا ما عرف اللہ الا انا وانت، کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور تمہارے اللہ کو. کسی نے نہیں پہچانا مجھے سوائے اللہ کے اور تمہارے. اب علی کا تو کوئی درجہ ہے نہیں، تو بیچارے ایک بندے ہی رہ گئے نظر قاصرین میں. ایک بندے ہی ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. اور اللہ اللہ ہے، تو نبی کے ہاں پہچاننے میں دو ہیں. اور اگر اللہ سے چلوں تو اللہ کے ہاں پہچاننے میں دو بندے ہیں. بھئی ایک بندہ تو تم نے جانا کہ یہ بندہ ہے صرف، اور ایک بندے کو اللہ نے کہا یہ بندہ ہے. کاش آپ اس کی لطافت کا اندازہ لگاتے. اب بتا دیا کہ سوچتے رہو جتنا میرا بندہ یہ ہے اتنا ہی بندہ ہی. تو یہ دو بندے ہیں پہچاننے والے. لیکن ایک وہ ہے کہ جو بندہ ہے خالص، اور ایک وہ ہے جو اللہ ہے خالص. تو نبی کے پہچان کے لیے دو ہی درجے کی ضرورت ہے، یا بندگی اور یا الوہیت. لیکن علی کا پہچاننے والا دو ہے. ایک ہے نبی، وہ بھی سید المرسلین، اور ایک ہے اللہ. تو اس کے معنی یہ ہے کہ علی کی معرفت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ یا درجہ الوہیت پر فائز ہو یا درجہ رسالت خاتمیت پر فائز ہو. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. لہذا اس معرفت کا پیدا کرنا یہ ہے کہ مشکل ہے، مگر نزدیک تو ہو ہی سکتے. معرفت حقہ کی بات ہو رہی ہے، کسی نے نہیں پہچانا اور نہ پہچان سکتا ہے. کیا آپ جانتے تھے اگر وہ نہ کہتے کہ ہم کاف و نون ہیں تو آپ سمجھتے تھے؟ قطعاً نہیں سمجھتے تھے. ماں کہنے کے بعد نہیں سمجھا لوگوں نے، تو بغیر کہے کیسے سمجھ لیں گے؟ اب وہ نکالنے غلو کرتے ہیں، بڑھائے دے رہے ہیں، خراب کیے دے رہے ہیں. دیکھیے اللہ کے مرتبے تک پہنچا دیا. ابھی ہم نے سب آپ کے سامنے رکھ دیا. اللہ کا مرتبہ تو اپنی ذات میں منفرد ہے، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا اس درجے تک. فرمایا انہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ابو ذر کو خطاب کرتے ہوئے، یا جندب آگاہ ہو جا، کوئی شخص میرے کنہ فضل تک نہیں پہنچ سکتا. کنہ کے معنی حقیقت کے ہوتے ہیں، یعنی میری فضیلت کی حقیقت تک. لم تبلغوا کنہ فضلنا، تم ہماری فضیلت کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچ سکتے. جب تم ہماری حقیقت فضیلت تک نہیں پہنچ سکتے ہو تو اب جو ظاہری فضیلت ہے اگر اسی پر یقین پیدا ہو جائے، اگر اسی پر یقین پیدا ہو جائے تو میں اتنا تو کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر ظاہری فضیلت پر یقین پیدا ہو جائے تو 9-10 درجے تک ایمان کے تو پہنچ ہی جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر ظاہری پیدا ہو جائے، حقیقت فضل تو صرف وہی پیدا کر سکتا ہے جس نے خود خلق کیا ہے یا جو ساتھ میں پیدا ہوا ہے. لیکن اگر ظاہری ہو جائے تو 9-10 تک جا سکتا ہے، اس کے آگے کی گنتی بھولی جا چکی ہے. کسی کے لیے نہیں آیا اس لیے وہیں ٹھہر گیا. 9-10 تک تو جا ہی سکتا ہے کم سے کم جو حقیقت سے آگاہ ہے، جو جانتا ہے سلمان کے درجہ جو ہے، اور سلمان کو 10 درجے پر پہنچنے کے بعد ہی اہل بیت میں شامل کر لیا. اللہ اکبر. یہ کتنا بڑا تراخم ہے، کتنی بڑی کرامت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بتا دیا کہ حق تک پہنچ نہیں سکتے، یعنی حقیقت فضیلت تم پا نہیں سکتے. تو اب تم 99 تک بھی پہنچ جاؤ،
تب بھی ناقص ہی ہو. میں کچھ کہہ رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کرنا. 99 تک پہنچ جاؤ تب بھی تم ناقص ہی ہو. جب تک ہم ہاتھ نہ لگائیں گے کمال تک نہیں پہنچ سکتے. اسی لیے 10 درجے پہ اہل بیت میں شامل کر کے کمال سلمان عطا کر دیا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآل محمد. اب آپ اس عظمت سے ہمکنار ہیں کہ جس کی ذات اتنی بلند ہے، اس کے کرائم اتنے بلند ہیں، جس نے خود اپنی حقیقت کو جن ذاتوں میں چٹایا ہے ان کی عظمتیں کتنی بلند ہوں. غیر کو جب اہل بیت بنا لیا، 10 درجے والا تھا، غیر تھا، نزدیک کیا، ملحق کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ناقص ہے. ناقص کو کمال جب تک ہم نہ ہاتھ پکڑیں گے نہیں ملے گا. لہذا یہ کمال عطا کیا. اسی لیے آپ کو ہی بتا دیا کہ بس ایمان رکھنا ظاہر پر ہی، اور رکھ کے میرے دامن سے متمسک ہو جانا. اگر متمسک ہو گئے تو 1 درجہ تمہیں نصیب ہے، اور اس کا نام ہے الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. شہید اٹھے گا. شہید کے معنی جانتے ہیں نا آپ؟ مشاہدہ کرنے والا. اس میں کوئی قید نہیں رکھی ہے کہ اس دنیا کا مشاہدہ کرے گا کہ اس آخرت کا مشاہدہ کرے گا. جو وہ دیکھیں گے وہ یہ خود دیکھے گا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اپنی قدر پہچان. اپنی قدر پہچانو. اپنے آپ کو دیکھو کہ کہاں لے جا رہے ہیں علی، کدھر پہنچا رہے ہیں علی، کہاں لے جا رہے ہیں اولاد علی، کدھر پہنچا رہے ہیں نبی. اپنی قدر پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو، اور اس قدر کے تحت جو نصیب نعمت ہے اس کو ہاتھ سے نہ چھوڑو، اس کو ضائع نہ ہونے دو، اس کو اپنے سے متمسک رکھو. چلے فرمایا حب علی نعمت کبیرہ. علی کی محبت کبیر سب سے بڑی نعمت ہے. اور کہیں بھی فرمایا کل النعمت، کل نعمت ہے. حقیقت یہ ہے کل نعمت. بس خاتمہ مجلس میں جو آغاز ہونا چاہیے تھا اس سے خاتمہ ہے. آپ اندازہ کیجئے. فرمایا انہیں قل ان الصلاۃ والنسک ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے پیغمبر تو کہہ، سورہ انعام تو کہہ دے کہ میری نمازیں، میری عبادتیں، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے. سب اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ کے لیے ہے. اور پھر اس کے بعد ہم اسی لیے بذالک امرت، اسی چیز کے لیے امر کیے گئے ہیں ان اکون اول المسلمین، کہ ہم اول مسلم ہوں. اول مسلم ہوں. قرآن ہے یہ، حدیث نہیں ہے. یعنی نبی سے خدا کہلوا رہا ہے کہ تم انہی عبادات کے سبب، انہی عبادات کی غرض سے، توجہ کرو کہ جس میں خالص میرے لیے ہے، موضوع ہے نا بندگی، خالص میرے لیے ہے، انہی عبادات کی وجہ سے ہم نے تم کو اول مسلم قرار دیا ہے. مسلم یعنی اول مطیع، اول فرما بردار، اول جو تسلیم کرنے والا. ہم نے تم کو اول قرار دیا ہے. تو اس آیت نے بھی واضح کیا کہ اللہ کے بعد کائنات میں کوئی نہیں ہے. سب سے پہلا نقطہ یہی ہے، سب سے پہلا نقطہ یہی ہے.
اول کس لیے، کس غرض سے؟ نماز، عبادات، حیات، موت، سب اللہ کے لیے۔ تو اب مجھے بتاؤ، جب سب ہم نے تمہارے اوپر نثار کر دیا اور اول ہیں، تو اب تم بھی تو کچھ دو گے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اب تم بھی تو کچھ دو گے۔ اب تم کیا دو گے؟ تو اس کے پاس نعمت ہے، تو اس نے کہا نعمت دوں گا، نعمت۔ تو جو اول ہے ساری نعمت اس کی طرف ہے۔ تو اب ادھر ادھر نہیں جانا آپ کو، ادھر ادھر نہیں جانا آپ کو۔ اس نے کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن کے اوپر ہم نے نعمتیں نازل کی ہیں، انہی کا راستہ پکڑنا۔ تو جو اول مسلم ہے اس کے اوپر نعمت نازل ہے اول وقت سے، تو اب صراط مستقیم جو ہے وہ اسی کا نام ہے۔ اور وہاں اس نے یہ کہا کہ اسی نقطہ نور کے 14 حصے ہیں۔ تو اب ساری نعمتیں الہیہ جو ہے انہی 14 پر تمام ہو رہی ہے۔ جیسے ہی تمام ہونی ہوئی فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آج ہی کے دن ہم نے نعمت کو تمام کر دیا۔ نعمت کا نزول اول مرحلہ تک۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پر، لمحہ فکریہ ہے، غور کرنا۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یعنی نعمت تمام کس دن ہے یہ یاد رکھنا، اور شروع کس دن ہوا یہ بھی یاد رکھنا۔ تو اب آپ کا دور کون سا ہے یہ بھی یاد رکھنا۔ اب پوری آیتوں کو ڈھونڈ ڈالو۔ اللہ نے نعمت شروع کب کیا؟ جب اول نقطہ نور پیدا کیا۔ تمام کب کیا؟ جب اپنی ولایت کی انتہا کر دی۔ غدیر میں جب ولایت الہیہ تمام ہوئی تو نعمت تمام کر دی۔ اب نعمت جب تمام ہو گئی تو اب نعمت نازل نہیں ہونے والی۔ اب قیامت تک نعمت علی سے سرفراز ہوتے رہیں گے، قیامت تک نعمت علی سے سرفراز ہوتے رہیں گے۔ تو اب نعمت کھانے کے بعد اگر آپ نافرمانی کریں تو اب اس سے بڑا نمک حرام کائنات میں کون ہو سکتا؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ میں نے جان بوجھ کے یہ لفظ استعمال کر دیا۔ میں نمک ناشناس بھی کہہ سکتا تھا، لیکن یہ لفظ جان بوجھ کے استعمال کیا اس لیے کہ جس نے ولایت کا انکار کیا وہی دوسرے حصے کا حقدار ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ فلسفہ یہ ہے استعمال کرنے کا۔ بس معلوم ہے بس ختم کر دیا میں نے، مجلس تمام ہو گئی۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو نعمت کی انتہا ہے۔ اب اس نعمت کے تحفظ کی ضرورت، لہذا یکے بدیگر 11 جانشین بنائے گئے جو تحفظ نعمت کر رہے ہیں، اور یہیں پر عظمت حضرت زینب بلند ہے۔ اگر حضرت زینب نہ ہو تو کائنات میں نعمت نیست و نابود ہو جائے، اس لیے کہ حضرت زینب کی ذات ہے جس نے تسلسل نعمت کو باقی رکھا۔ تو اب زینب کا احسان تنہا انسانیت پر نہیں ہے بلکہ کل کائنات پر ہے۔ تسلسل نعمت کو باقی رکھا، اور اس وقت جب ظالموں نے آگ لگا دیا تھا، جب ظالموں نے آگ لگا دیا تھا تو جس پر نعمت تمام ہے وہ جل سکتا تھا، اور لولا الحجت لساخت السماوات والارض
حجت اگر ختم ہو جائے تو پوری کائنات درہم برہم ہو جائے۔ زینب کا کارنامہ یہ ہے کہ اپنے سے زیادہ وزین کو دیکھیں، ایک چیز ظاہر ہے اور ایک چیز باطن ہے عزیزو۔ سید الساجدین ظاہر کا بدن لاغر ہے لیکن باطن امام ہے، امام کا وزن کوئی اٹھا نہیں سکتا، اس لیے انتخاب زینب کا ہے، اس لیے انتخاب زینب کا ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی، لہذا اس لیے انتخاب فرمایا۔ پورے مصائب میں مقامات ہیں جو مقام عرفان ہیں، زینب کو اس لیے انتخاب فرمایا کہ جس نے اپنی پوری طاقت لگا کر کے اور حضرت سید الساجدین کو سینے سے لپٹا کر کے جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکلی، یعنی در خیبر آسان تھا علی کے لیے کہ زینب کے لیے یہ اٹھانا مشکل تھا۔ عزیزان گرامی، ایک نہیں کتنے مقامات ہیں جن کے لیے درس ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے۔ یہ وہ مقام ہے کہ زینب دیکھ رہی ہے خیمے میں آگ لگ گئی ہے، وہ مصلی بھی جل گیا ہے، وہ چیزیں بھی لٹ گئی ہیں۔ بس عزیزان گرامی، آپ پرسہ دینے آئے ہیں، تھوڑا پرسہ لیتے جائیں اور تھوڑا پرسہ دیتے جائیں۔ آج زینب بھی رو رہی ہے، کب؟ جب تاریکی چھا گئی، کوئی نہیں ہے۔ عزیزو، کس کس طرح سے آپ نے مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جب خیمے میں آگ لگی تھی، ظالمین اندر داخل ہوئے تھے تو بیویوں کی چادروں کے علاوہ ان کے زیورات چھین رہے تھے۔ عزیزو، پیر کی چھاگلیں اتار لیں اور اتنا ہی نہیں، کان سے بندے اتار نہ پائے تو ایسا کھینچا کہ لہو بہنے لگا، اور اگر تھوڑا سا بی بی نے کوشش کیا کہ آہستہ کر لے تو منہ پہ تماچے لگا دی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس عزیزان گرامی، آپ اندازہ کریں، اسی لیے لکھا ہے روایت میں کہ ساری بیویاں نظر یمیناً و شمالا پکار رہی تھی، اے بھیا عباس، اے بھیا عباس، آؤ دیکھو ظالمین ہمیں ستائے ڈال رہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ میں آپ سے انصاف سے پوچھتا ہوں، آج آپ سن کے رو رہے ہیں، جب یہ دل جلی بیویاں عباس کو پکار رہی ہوں گی تو نہر فرات پر عباس کا کیا عالم رہا ہو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس عزیزان گرامی، آواز دی عباس، اے بھائی آؤ، یہ لوگ بہت ستا رہے ہیں، اے آقا حسین آئیے مدد کے لیے۔ عزیزو، ایک دو واقعات نہیں ہیں، بہت زیادہ واقعات ہیں، بہت زیادہ واقعات ہیں۔ یہ غریب اس طرح سے ہے کہ رات کی شب کی تاریکی میں بھی ظالمین نے ان کو سونے نہیں دیا۔ ایک روایت بتاتی ہے کہ جب اور تاریکی ہو گئی اور اس واقعے کے بعد جب باپ آ چکا، تھوڑا اور وقت گیا تو پسر سعد کو یاد آیا کہ اہل حرم تنہا بیٹھے ہوئے ہیں، تو دماغ میں بات آئی کہ کوئی اس میں سے نکل کے چلا نہ جائے، اس لیے فوج لگا دی چاروں طرف۔ عزیزو دیکھو، جب فوج لگ گئی تو اب زینب کو نیند تو نہ آئے گی، بچوں کو نیند تو نہ آئے گی، بیویوں کو نیند تو نہ آئے گی، فوج کتنا مصیبت دے رہی ہوگی۔ فوج لگ گئی۔ جب صبح نمودار ہوئی، کل یہاں تک لے آیا تھا آپ کو، یازدہم کو صبح کو پھر حضرت زینب سلام اللہ علیہا مقتل میں گئیں اور اس قربانی کو خدا کے سامنے پیش کیا۔ عزیزو، صبح نمودار ہوئی اور اس صبح کے بعد، اس قربانی کے بعد ایک مرتبہ حکم آیا کہ ان کو سب کو اسیر کیا جائے اور اسیر کر کے ان کو ہم کوفے لے جائیں گے۔ بس عزیزان گرامی، یہ ساری باتیں ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ان کی اسیری کیسی ہے، ان کی اسیری کیسی ہے، لیکن ایک بات یاد آئی ہے، لہذا میں پڑھتا چلتا ہوں اسیری سے پہلے۔ کہتے یہ ہیں کہ اسیری کے حکم دینے سے پہلے سرہائے شہداء مرتب کیے جا رہے تھے، ایک ایک سر کو جمع کیا، جمع کر کے گنا گیا، وہ سارے سر جمع ہوئے
اور اس کے بعد ایک ایک سر کو صاف ستھرا کیا۔ سب سے پہلا سر جو کہ امیر کے پاس پیش کیا جائے گا وہ حسین ابن علی کا سر تھا۔ عزیزو، لکھا یہ ہے کہ امام علی مقام کا سر پہچان میں نہیں آ رہا تھا، شمر لے کے آگے بڑھا، کہا یہ سر حسین ہے۔ پسر سعد جو بچپنے سے پہچانتا تھا، اس نے کہا خدا کی قسم میرے پہچان میں یہ سر نہیں آ رہا، اس لیے کہ خون و مٹیوں میں غلطاں ہے یہ سر، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حسین کا سر ہے۔ جب میں نہیں پہچان پا رہا ہوں تو ابن زیاد کیا پہچان پائے گا؟ اے شمر اسے لے جا، کچھ چارہ کر، اسے صاف کر، تمیز کر، اس کو صاف ستھرا کر کے لے آ تاکہ پہچان میں آنے لگے۔ عزیزو، شمر لے کے چلا۔ روایت کے فقرے ہیں کہ شمر نے خوب دیکھا کہ جب لے کے جا رہا تھا تو امام علی مقام کے دہان کھلے ہوئے تھے، لیکن جب نہر فرات میں پہنچا، اور ایک مرتبہ فرات کے نزدیک ہوا، پہلے چلو سے پانی لیا، جیسے ہی ڈالا اس نے یہ دیکھا کہ یہ سر صاف کر رہا ہوں، اس سے سمجھ میں نہیں آیا، اس نے نہر فرات کی سطح پر حسین علی مقام کا سر رکھ دیا، ویسے ہی ہونٹ بند ہو گئے۔ بس جیسے ہی بند ہوا، خود شمر ناقل ہے کہ مجھے یہ تعجب ہوا دیکھ کر کے کہ ابھی تک یہ کھلا تھا، کہ اس لئے کہ مردوں کی جو حالت ہوتی ہے مرتے وقت وہ آخر تک ایسا ہی رہتی ہے، یہ بند کیوں ہوا؟ یہ ایک اعجاز ہے۔ پوچھا حسین بتاؤ، اے حسین تمہیں تمہارے نانا کی قسم ہے، مجھے یہ راز بتا دو، یہ پہلے کھلا تھا اب یہ بند کیوں ہوا؟ عزیزو، آپ سمجھ گئے، سر گویا ہوا شمر، وہ نشانی آتش تھی، لیکن جیسے ہی تو نے ڈالا میرے دہان میں پانی چلا جاتا، میں نے بند کر دیا، سارے مشام بند آئے، اب پانی نہ جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اسی پانی کے لیے علی اکبر شہید ہوئے، قاسم پامال ہوئے، عباس کے بازو کٹے، ارے علی اصغر شش ماہ اسی پانی کی خاطر تیر ہرملا کا نشانہ بنا، فانقلب الصبی علی ید الامام، سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا منقلب۔ اللهم إني أسألك بحق فاطمة وعبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کے معبود، گناہان کبیرہ و صغیر عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا معبود، جہاں جہاں بھی دنیا میں محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔ معبود ان دنوں میں جتنی یہ عبادت کی ہے اس ساری عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تمام کائنات میں جو مریض ہیں ان کو شفا عنایت فرما، خصوصاً در اہل بیت کے گدہ جو ہیں ان کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما۔ بار الہ تمام کارکنان جو عزا کی خدمت کرتے ہیں جہاں جہاں بھی کائنات میں ان کو حفظ فرما۔ بار الہ ان کے دلوں میں عظمت عزاداری کو قائم و دائم رکھ، معبود ان کی خدمتوں کو قبول فرما۔ بار الہ امام کا ظہور جلد از جلد فرما اور ہم کو ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما، ان کو ہم سے راضی و مسرور گردان۔ بار الہ تمام علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ۔ اللہم تقبل من الدعاء ماتم حسین۔